اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا کرم اور احسان اور شکر کہ ہم سب اللہ کے دین کے خاطر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی کچھ چند چنندہ آیتیں مبارکہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید بہت مہربان رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کتاب کا انٹروڈکشن دیا ہے شروعات میں، اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو رحم فرمانے والا ہے اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، مطلب یعنی کہ یہ کتاب اس بات کی گواہی دے رہی کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، آپ کے قلب اطہر پر وحی مبارکہ کے ذریعے نازل کی گئی، اور علم حاصل کرنے والی قوم کے لیے عربی میں قرآن ایک بہترین کتاب ہے جس کی ہر آیت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 3 یا 3 میں، کہ یہ عربی میں نازل کی گئی، یعنی کہ مول گرنتھ جو ہے، مول کتاب جو قرآن مجید ہے وہ عربی میں نازل کیا گیا، کیونکہ اس وقت جس جگہ یہ نازل ہوئی تھی مکہ معظمہ میں اور اس کے کچھ حصہ مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر لوکل لینگویج عربی تھی، تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے جہاں نازل ہوگی وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، ان لوگوں کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، سننے میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ادروائز وہ پھر وہاں سے وہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جہاں نازل کی گئی تو اسی لینگویج میں نازل کی گئی، تاکہ سب سے پہلے وہ لوگ سمجھیں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں۔ اور یہی طریقہ ہے دنیا میں بھی، یہی طریقہ ہے کہ آپ جس ایریا میں، جس ریجن میں آپ رہتے ہیں، وہاں کی لوکل لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں یا لوکل لینگویج میں کوئی کتاب پبلش کرتے ہیں یا اسپیچ دیتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور سب سے آسانی سے فیمس ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ تو انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، اس سے زیادہ علم کسی کو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے علم سے، اپنی حکمت سے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا۔ تو کچھ لوگ یہ کوشچن بھی پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں، تو اس کے لیے ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے جواب دینے کی، ہمیں اس بات کی قوت ہونا چاہیے، اتنا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ عربی میں نازل اس لیے کیا گیا کیونکہ جہاں نازل ہوا وہاں کی لوکل لینگویج عربی ہے۔ کئی جگہ، کئی علاقوں میں اس بات کا بھی بغض اور اس بات سے عداوت رکھی گئی اور رکھی جاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ عربی میں نازل ہوا، ہماری لینگویج میں نازل کیوں نہیں ہوا۔ تستغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اس کو کیوں عربی میں نازل کیا گیا۔ اور عربی بہت خوبصورت لینگویج ہے، اس کے ابھی ہم اس محاورے میں زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے، اس طرف نہیں جائیں گے کہ عربی کی کیا خوبیاں ہیں۔ اور چھوٹی سی خوبی بس ذرا سی سمجھ لیں کہ عربی میں ایک لفظ بہت ساری باتیں سمجھا جاتا ہے، اور ایک لفظ کے بہت بڑے اور زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ تو کم لفظوں میں اگر بڑی بات کہنا اگر کوئی چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے یا کوئی بھیجنا چاہتا ہے تو وہ عربی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں بھی نازل کیا، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں کہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، پھر بھی بہت سے لوگوں نے منہ پھیر لیا کہ سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید تمہیں خوشخبری دینے والا ہے اور ڈر سنانے والا ہے، پھر بھی بہت سے لوگوں نے منہ پھیر لیا۔ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ بات آگے آئی کہ لوگوں نے اس کے باوجود، عربی میں نازل ہوئی اس کے باوجود منہ پھیر لیا اور سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔
اور کہا کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہو ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں، استغفر اللہ، اور ہم نے اپنے کان بھی بند کر لیے اور آپ کے اور ہمارے بیچ پردہ پڑ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لوگ، جو آیت مبارک کے ذریعے قرآن مجید میں نازل ہوئی بات. ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بس تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام جاری رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وہی آ چکی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک اکیلا معبود اللہ تعالیٰ ہے. میرا بھی یعنی کہ اللہ کے محبوب کا بھی اللہ ایک ہے، تمام امت کے لیے بھی اللہ ایک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں تو تم جیسا ایک عام انسان ہوں، لیکن مجھ پر وہی نازل ہوئی، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، میں نبی ہوں، اس امت کے لیے مجھے چنا گیا ہے. تو میرا کام ہے اس باتوں کو جو وہی آتی ہے تم تک پہنچانا. اب جو راستہ تمہیں بتایا گیا ہے اس پہ سیدھے چلو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر شرک کرنے سے، بڑی تباہی سے، بربادی سے بچ جاؤ. وہ بھی مشرک ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. شرک کرنے والا صرف وہی نہیں ہے جو دوسرے کو سجدہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے. شرک کرنے والا وہ بھی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، آخرت سے کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ کھلے عام ان باتوں کو نکارتا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو کم سے کم یہ نہیں ہو کہ ہم زبان سے اس بات کو نکاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس طرح سے سینہ زوری نہیں کرنا ہے کہ ہم تو دیتے ہی نہیں، کوئی ضرور نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں، ایمان کا کوئی حصہ نہیں آیا، یا ہم مانتے نہیں قیامت کو، کس نے دیکھی ہے. استغفر اللہ. تو یہ باتیں بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہیں اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو جو بھی بولنا ہے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہے. آپ خدا نہ خواستہ بھلا ہی کوئی گناہ کا غلطی آپ سے ہو رہی تو کم سے کم اس پر سینہ زوری نہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، شرمائیں، شرمندگی رکھیں. پھر آگے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ جنت الفردوس اس کو دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے صرف 2 دن میں زمین بنا ڈالی. دیکھیے تمام دنیا وہ کتنی بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے صرف 2 دن کا یہاں وقت دکھایا ہے، بتایا ہے کہ 2 دن میں زمین یعنی کہ تمام دنیا بنا دی، اور تم ہو کہ دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو. مطلب اللہ کے سوا کون ذات ہے، کون طاقت رکھتا ہے اتنی جو دنیا آسمان سب بنا دے، اور پھر بھی تم اس کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہو، شریک کرتے ہو، جبکہ تمام ان دنیا کو پالنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے. اور اسی نے زمین میں پہاڑ اوپر سے رکھ دیے اور زمین میں خوب برکت بھر دی. اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کے زمین بنا کر اس پہ پہاڑ الگ سے رکھے. پہاڑ اس لیے رکھ دے کہ دنیا کو، زمین کو بیلنسنگ کرنا. اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ زمین کو بیلنس کرنا ہے. اور یہ بات کو سائنس نے بھی سمجھ لیا ہے کہ اس لیے سائنس اور انوائرمنٹل والے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنا وہ بچانا ہے، انوائرمنٹ کو سیف کرنا ہے، یا ہمیں اپنے پریاورن کو بچانا ہے، تو ہمیں پہاڑوں کی کھدائی نہیں کرنا. اسی لیے یہ نیم بھی بنایا گیا کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہے. اب پہاڑ کھود رہے ہیں لوگ، مائننگ کر رہے ہیں، اس پہ سے کھدانیں کھود رہے ہیں، تو اس سے دنیا اور زمین پوری امبیلنس ہو جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ اوپر سے رکھ دیے اور زمین میں خوب برکت بھر دی، اور ناپ تول سے اندازہ قائم کر کے زمین میں تمہارے کھانے کے لیے خوراک پیدا کرنے کی طاقت بھی دے دی. یہ سب 4 دن میں کر دیا. سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب سن لو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دو کہ تم یہ 2-4 دن میں سب کر سکتے ہو، اتنا بڑا کام، اتنا سب چیزیں بنا سکتے ہو، اور یہ سب اتنا اللہ کی حکمت کے تحت ہوا ہے کہ زمین کیسی رہے گی، پھر کیسے پھل پھول پودے اناج اس میں سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پہلے آسمان دھوئیں جیسا تھا، یعنی کہ صرف ایک دھواں تھا. اللہ نے تمہارے کام کے لائق بنانے میں اس کی طرف دھیان دیا. تب اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ جو خدمت تم کو انجام دینی ہے اس پر خوشی سے یا مجبوری سے حاضر ہو جاؤ. دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی حاضر ہیں.
اب دیکھیے 2-4 دن کا وقت تو یہ دنیا والوں کے لیے، اصل میں اللہ کے لیے تو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہو جائے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم صرف حکم دیتے ہیں اور ہر چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم نے زمین کو، آسمان کو، سب کو بلایا اور ان سے بولا کہ اب تمہیں سب یہ کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں، جیسا میں انسانوں کے لیے چاہتا ہوں، انسان کی خدمت میں تمہیں لگنا ہے. تو دونوں سے بول دیا کہ یا تو تمہیں میرا حکم سن کے لگنا ہے اور نہیں مانو تو بھی تمہیں لگنا ہی، مجبوری تو ہے ہی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بنا تو کچھ ہوتا نہیں. تو دونوں نے کہا، زمین آسمان دونوں نے کہہ دیا کہ ہم خوشی خوشی تمہارا اللہ آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں. انہوں نے دونوں نے لبیک کہا. کیا کہہ دیا؟ لبیک. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، اپنے حکم کے مطابق کام چلانے کے لیے ہر آسمان میں وہی بھیج دی. ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم. اور دنیا اس پر والی ہے، مطلب کہ جہاں سے ہم آسمان یہاں سے نیچے سے دیکھتے ہیں، آخری والا آسمان، اس پر والے آسمان کو ہم نے چراغوں سے خوبصورت بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا میں سے ہمیں جو سب سے پہلا آسمان دکھتا ہے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. دنیا میں خوبصورتی دینے کے لیے، رات میں چمک اجالا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں تارے، اسٹارز ہمیں نظر آئے، ایسا بنا دیا. اور حفاظت کا پورا انتظام بھی کر دیا. میں نے جس طرح پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اصل میں یہ تارے حفاظت بھی کرتے ہیں ہمارے لیے. جب شیاطین اور جنات کوشش کرتے ہیں آسمان میں جا کے اللہ کے حکم کو سننے کے لیے، جو فرشتوں کو دیا جاتا ہے، یا ان کو سن کر اپنے کاہنوں کو، جادوگروں کو لا کے بتانے کی خبر دینے کے لیے جب جاتے ہیں، تو تارا ٹوٹتا ہے ایک طرح سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا گولا اس کا پیچھا کرتا ہے اور سرکش جنات کو، یعنی کہ شیاطین کو بھگا دیتا مار کے. یہ قرآن مجید میں آیا. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے یا پھر ایک بار ریپیٹ کیا اس طرح سے اس کو، کہ ہم نے اس کو خوبصورتی بھی دی ستاروں کے ذریعے اور حفاظت کا بھی انتظام کر دیا. اب یہ بات یہاں اور یاد دلا دی اللہ تعالیٰ کہ یہ اس کے ذریعے ہم حفاظت بھی کرتے ہیں ہماری آسمان کی اور عرش اعظم کی. یہ اندازہ باندھا ہوا، یعنی کہ سب کچھ اللہ کی حکمت عملی ہے اور اسے زبردست علم والے نے کر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے سب. اب یہ لوگ بھی آپ کی بات کو ٹال دیں اس کے بعد بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم کو سخت دھماکے والی آواز سے ڈراتا ہوں، جیسی کڑک اور چنگاڑ عاد اور سمود پر پڑی تھی. یعنی کہ جب عذاب آئے گا تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے قوم عاد اور قوم سمود کی ہو گئی تھی. جب ان کے سامنے ان کے بعد بھی رسول آتے رہے یہ دعوت لے کر کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو، تو جواب سب کا ایک ہی جیسا تھا کہ اگر اللہ ہماری طرف پیغمبر بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا. بس ہم تو اس بات کا انکار کرتے ہیں جو تم نے، یہ تم دے کر بھیج کر گئے ہو. یعنی کہ حسد، جلن اور بغض کینہ والی بات ہے کہ ہم پیغمبر کو کیوں مانیں؟ اگر اللہ کو ہمارے تک خبر بھیجنا ہی تھی تو سیدھا فرشتہ آ کے ہم کو سنا دیتا. اب یہ سب کی ضد ہے اور غلط ضد ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سب کے پاس فرشتہ نہیں بھیجتا ہے، اپنے رسول اور پیغمبر کے پاس ہی بھیجتا. تو یہ لوگوں نے یہ ایک بہانہ بنایا کہ ہم آپ کی کیوں مانیں، فرشتہ آپ کے پاس کیوں آتا، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا. عاد کی قوم والے زمین میں ناحق اپنی بڑائی ہانکنے لگے اور یہ بھی کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے. کیا ان کو نہیں دکھائی پڑا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تو ہر حال میں ان سے زیادہ طاقت والا. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تم بھول گئے کہ تم کو میں نے پیدا کیا، مجھ سے زیادہ طاقت والے کون ہو سکتا، تم کیسے ہو گئے. اور یہ لوگ ہماری نشانیوں کے مقابلے میں جھگڑے کرتے رہے، کھڑے کرتے ہیں. بس ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس ثابت ہوئی، تاکہ ان کو ہم اس دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ رسوائی والا ہوگا، جبکہ کوئی بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. استغفر اللہ. اور سمود کی قوم، ان کو بھی ہم نے سیدھے راستے، صحیح راستہ بتا دیا تھا، لیکن انہیں اس حق والے راستے کے مقابلے میں اندھے بن گئے، گمراہ ہو گئے، گمراہی کو پسند کر لیا. تو ان کو بھی ایک سخت کڑاکے والی چنگاڑ نے گھیر لیا، اور یہ رسوائی والا عذاب ان کے ہاتھوں کی کمائی تھی، یعنی کہ ان کے خود کے اعمال تھے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہمارا ڈر رکھتے تھے، ہم نے صرف ان کو نجات دی، ان کو ہم نے بچا لیا. اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، یہاں سب کو اکٹھا کر لیا جائے، یہاں تک کہ جب یہ سب لوگ آگ کے سامنے، دوزخ کی آگ کے سامنے لائے جائیں گے، تب ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں
ان کی اسکن مطلب وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گی. وہ کیا کچھ کام کیا کرتے تھے, مطلب زبان سے اس کو اقرار کرنے کی, ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی آنکھ, اس کے ہاتھ پیر, اس کی کھال, اس کے کان ناک سب بتا دیں گے. اور وہ سب چیزیں ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف, تم نے یہ غلط کام کیے. اور تو وہ انسان کہے گا تم نے میرے خلاف گواہی دے دی, غلط گواہی دے دی. تو وہ جواب میں بولیں گے کہ ہم تو اللہ کی طاقت ہے, ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی, اور بولنے کی طاقت جب دی ہے تو ہم صحیح بولیں گے, سچ بولیں گے, حق بولیں گے. تو یہ سب چیزیں ہمارے خلاف, استغفر اللہ, اگر گناہ گار کوئی ہے تو اس کے خلاف گواہی دی جائے گی. تو یہ سب چیز ہم نہ اللہ سے چھپا سکتے ہیں, نہ اپنی باڈی سے چھپا سکتے ہیں. یہ تو سب اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور باڈی بھی دیکھ رہی ہے ہماری, ہمارا ایک ایک پارٹ, باڈی پارٹ, انگ انگ سب دیکھ رہا ہے. تو ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ آخرت میں دے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو, ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو, اور جب یہ پڑھا جائے تو خوب ہنگامہ کرو, تو ایسے انسانوں کے لیے, ایسے انکاریوں کے لیے ہم نے بہت سخت عذاب رکھ رکھا, اور ان کو برابر سزا دی جائے گی. اور ان کا سزا آگ ہی آگ ہے, استغفر اللہ, جہنم کی آگ ڈالی جائے گی ان پر, جس کی سزا بہت خطرناک ہوگی, بہت خراب ہوگی. اور اس میں تمام انسان اور جنات سب رہیں گے, اور جنہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ کر دیا ہوگا وہ سب اس میں جھونک دیے جائیں گے, کچل دیے جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اور بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اور صرف اللہ ہے, اور اس قول پہ وہ برابر قائم رہے, تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم کچھ خوف نہ رکھو اور نہ کوئی غم کرو, بے شک خوشخبری سن لو کہ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. سبحان اللہ. یہاں تک نیک لوگ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پہ قائم بھی رہے, صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا آگے, فرمایا کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے, یہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور اپنے اس قول پہ وہ برابر قائم بھی رہے. ساتھ میں کنڈیشن لگا دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنا ہے, اللہ کے سوا کسی سے مانگنا بھی نہیں, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ اس پہ قائم بھی رہا, مطلب اس بات کو سمجھے بھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے یا رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوگا, اس قول پر وہ برابر قائم رہے, یعنی کہ اس پر عمل بھی کرے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری. دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ دینے والے دوست تھے, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, اور جنت میں تمہارے لیے جو من چاہے ہر چیز موجود ہے, اور جو کچھ نعمت تم مانگو گے سب تم کو دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے خوشخبری دے رہا ہے, وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی رہے گا انشاءاللہ, اور اس کو اچھا اجر اور اچھا ثواب اور اچھا بدلہ ملے گا. مہربانی اللہ تعالیٰ کی خوب ہوگی, اللہ تعالیٰ فرما رہا آگے کہ مغفرت کرنے والے مہربان کی طرف سے خوب مہمان نوازی ہوگی. سبحان اللہ. مہمان نوازی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کرے گا. ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, الگ الگ جگہ آتا ہے کہ سلامتی پیش ہوگی, فرشتے سلام کریں گے, اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجیں گے, اللہ کی طرف سے سلام نیک لوگوں کو جنت میں پہنچایا جائے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک کام کرتا رہا, اور کہا کہ بے شک میں بھی اللہ کا بندہ یعنی کہ مومن ہوں, مسلمانوں میں سے ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے بہترین بات کون سی ہے. اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں. فرما دیا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک عمل کرتا رہا تو بے شک میں بھی, اور جس نے یہ فرما دیا, جس نے یہ کہہ دیا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں, اس پہ عمل کرتا ہوں, تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں, اس سے بہتر کوئی انسان نہیں. دنیا اور آخرت کے لحاظ سے یہ بات سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو کلمہ پڑھے, نیک عمل کرے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. وہ سب سے نیک اور سب سے بہتر بندہ اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں کوئی چالاکی کرنے والا, چھل کپٹ کرنے والا, لوگوں کو ٹوپی پہنانے والا, لوگوں کو ٹھگنے والا, خوب مال کمانے والا, خوب
عقل مند بننے والا، ایسا بندہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو کون بندہ پسند ہے؟ جو نیک عمل کرے، خود بھی نیک عمل کرے، کلمہ پڑھے، کلمے پر عمل کرے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی کہ نیکی کی دعوت دے. اور نیکی بدی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے کہ اچھا اور برا، نیک اور بد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور برائی کرے تو اسے بھلے طریقے سے ٹال دو. کوئی آپ سے برائی کرے تو اسے بھلے طریقے سے ٹال دو. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور جس کے بیچ دشمنی ہوگی وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ حکمت سکھا رہا کہ آپ حکمت سے کام کرو، اس طرح سے کام کرو کہ کوئی برائی کرے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ یہ دوستی میں بدلنا ہے تو اس کو ٹال دو. اس طرح سے آپ اعمال کرو، اس طرح سے اپنے دوست بناؤ. اور یہ مقام تو ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور خوبی صرف ان کے حصے میں آتی ہے جو بڑے اچھے نصیب والے ہیں. تو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا ہے، اور اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، لوگوں کو اپنی بات سے کنوینس کرانا ہے، اور اچھی بات کو پھیلانا ہے. اور اگر تم کو کبھی شیطان کی طرف سے کسی بات کے لیے اکسایا جائے، چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کر لو. شیطان تمہیں بے شک بھڑکائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بے شک ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا. اور پھر ہم سمجھا دیا رات دن سورج چاند یہ سب نشانیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ نے ہی پیدا کری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ خود کوئی بھگوان، کوئی اللہ کے شریک یا کچھ ایسے نہیں جو کچھ قوم کے لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے خود بنائے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے، نہ کہ یہ رب ہے، نہ کہ خالق ہے. تو ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے. رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آگے فرما دیا تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو. دیکھیے وہ بات آگے آ رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ نشانی سمجھو اس کو تم رب مت مان لو، یا رب کے شریک مت مان لو، رب کے قریب مت مان لو اس کو. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ کی شریک نہیں ہے، اللہ کے شریک نہیں ماننا ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا. سورج چاند کو صبح کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا ہے. بلکہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو. حامیم سجدہ کا معنی یہاں پہ جو نام رکھا گیا سورہ مبارکہ کا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سجدہ کس کو کرنا ہے. صرف ایک اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو بنایا، یعنی کہ سورج چاند کو بھی جس نے بنایا. اگر تم ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے تو تم کو دور رہنا ہے. اب یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے ہو تو پھر دوسرے کو چھوڑ دو. دونوں طرف نہیں رہ سکتے کہ آپ اللہ کو بھی سجدہ کرو اور دوسرے کو بھی سجدہ کرو. کسی ایک کو چننا ہے. یہ بات صاف یہاں ظاہر ہو گئی. اور یہ اسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تم زمین کو سونی پڑی دیکھتے ہو، دب کر کے بے رونق ہو جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سوکھی پڑ جاتی ہے نا، ہمارے پیروں تلے رون دی جاتی ہے. اور پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ہری بھری ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ہری بھری ہو جاتی ہے. بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ بھی نشانی ہے علم والوں کے لیے، سمجھنے والوں کو. کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کون جیتا، کس نے دیکھا بھیا، کس نے دیکھا بعد میں کیا ہوگا. استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ نکارتے لوگ کہ کس نے زندگی دیکھی ہے، سب باتیں ہیں. مرنے کے بعد کون کس کو دیکھتا ہے، کس کا پتہ چلا ہے آج تک، کون کہاں گیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ایک ایگزامپل دیا لائیو ہے، تو تم سمجھ سکتے دیکھ سکتے ہو کہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اپنے دھولا بن جاتی پیروں کے نیچے سے، دب جاتی ہے. ہم اسے دھولا اڑا دیتے ہیں اس کی گرمی میں جب سورج چمکتا ہے. لیکن جب وہ بارش آتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہی بنجر زمین، وہی سوکھی چٹیل زمین ہری بھری ہو جاتی. سوچو اس پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا کیسے ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ نشانی ہے. تو اس طرح سے اگر انسان میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح سے زندہ کر سکتا ہے جس طرح سے سوکھی بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کر دیتا ہے.
یہ اللہ کی نشانی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی زندہ کر دوں گا مرنے کے بعد، اس بات کو سمجھ لو، اور یقیناً تم کو میں زندہ کر کے دکھا دوں گا، کیونکہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کچھ کمی پیشی ڈھونڈتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، اچھی بات میں بھی کمی ڈھونڈتا ہے، کوئی اچھے انسان میں بھی کمی ڈھونڈتا ہے، کمی پیشی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں کی عادت رہتی ہے کمی پیشی نکالنا، اس کی کمی ڈھونڈو، اس کی غلطی ڈھونڈو، اس کی غلطی بتاؤ، تو وہ فطرت انسان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس میں بھی کمی پیشی ڈھونڈنے لگتے ہیں، کوشش کرتے تھے لوگ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی اور باتیں پوچھنے کی اور سوال جواب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کمی پیشی ڈھونڈتے ہیں، ہماری نگاہ سے چھپ نہیں سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ اچھا رہا یا وہ اچھا رہے گا، یا وہ جو قیامت کے دن امن چین میں آ جائے گا، یعنی کہ جو جنت میں چلا جائے گا۔ لوگوں تمہارا جی چاہے ویسا کام کرو، نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ ہمیں سب کو صحیح عمل اور نیک عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ جب نصیحت نامہ ان کے پاس آ چکا، یعنی کہ قرآن مجید جب نازل ہو گیا، پھر بھی جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا وہ سن لیں کہ یہ قرآن عزت اور غلبے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے عزت والی، مرتبے والی، عظمت والی، غلبے والی کتاب ہے، اس کی عزت کرنا ہے، جس کے آگے اور پیچھے سے کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی، یعنی کہ جس میں نہ تو پہلے کوئی نازل ہوئی نہ بعد میں کوئی نازل ہونے والی صورت یا آیت کبھی غلط نازل نہیں ہوگی۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اس کی طرف سے جو دانش مند ہے اور خوب عبادت کے اور تعریف کے لائق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بہت شروع میں پڑھا تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، سورہ بقرہ میں شروعات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا، شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کا ہر لفظ حق ہے، ہر لفظ صحیح ہے، اور شک کی کوئی گنجائش نہیں، جو لکھا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی نو ifs نو بٹس، کوئی غلطی نہیں۔ اب آگے فرما دیا اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی یعنی کہ اجمی زبان میں بھیجتے تو یہ چلا اٹھتے کہ ہم کیا سمجھے۔ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا، شروع میں بولی تھی، وہ بات یہاں آ گئی آگے، کیا ہم اسے اگر دوسری زبان میں بھیج دیتے تو بھی تم عرب والے کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ زبان سمجھ میں ہی نہیں آئی، اس لیے ہم اس مانیں گے نہیں اس کتاب کو، ہم تو قرآن کو، اس ایمان کو، دین کو ہم سمجھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل کر دی، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہ آگے آیت آ گئی اس کی، کہ ہم نے اس لیے عربی میں اتارا کہ تم لوکل لینگویج تمہاری عربی ہے، اگر میں عربی میں نہیں اتاروں قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، تم اس کا بھی بہانہ بنا لوگے کہ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہے۔ اجمی مطلب غیر عربی، اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی یعنی کہ اجمی زبان میں بھیجتے تو یہ چلا اٹھتے کہ ہم کیا سمجھیں اس بات کو، اس کی آیتیں تفصیل سے کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئی، یہ کیا قرآن غیر عربی اور رسول عربی، اس طرح سے سوال کھڑا کر دیتے کہ رسول تو عرب کا ہے اور اس کی زبان قرآن کی غیر عربی۔ تو آپ کہہ دو کہ قرآن ایمان والوں کے لیے صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور بیماریوں میں شفا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ قرآن میں شفا نہیں ہے، وہ بھی غلط کرتے ہیں، وہ بھی اصل میں گناہ کر رہے ہیں۔ قرآن ہدایت بھی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن اللہ کا پیغام بھی ہے، قرآن ڈر سنانے والا، قرآن خوشخبری دینے والا، حکمت کی کتاب، قرآن علم دینے والا، اور قرآن میں شفا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں شفا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھ کر، اس کو سیکھ کر، اس پر عمل کر کر، یا قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کرنا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا قرآن کی آیت مبارکوں کو پڑھ کر کسی کو دم کر دینا، کسی کو اس کا پانی پلا دینا، یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں شفا ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیماریوں میں شفا ہے، جب بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو سمجھ لو کہ ان کے کان بند ہو چکے ہیں، ہے نا۔ قرآن ایمان والوں کے لیے حق ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے، بیماریوں میں شفا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، قرآن سننے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، علم بھی رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو سمجھ لو کہ ان کے کان بند ہو چکے ہیں اور ان پر اندھا پن چھا گیا ہے۔
یعنی کہ ان کو دکھنا بند ہو گیا. ان کی مثال اب ایسی ہو گئی جیسے کسی کو بہت دور کی آواز دی جا رہی ہے اور اسے سننے میں نہیں آ رہی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف طور پہ بتا دیا کہ قرآن مجید کو سنو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس میں تمہارے لیے ہدایت اور شفا سب کچھ ہے. اور اندھے مت بنو، بہرے مت بنو، اس کو نکارو مت، اس سے دور مت بھاگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم سب کو معاف فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائے. ہم سب سے جو چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے. اس نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے. اے اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے اس نیکی کو ذریعہ بنا دے. اللہ وسیلہ بنا دے. سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما. سب کی مغفرت عطا فرما. ہم سب کو معاف فرما. ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرما. صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ ہو اللہ اس میں تیری رحمت، برکت، حفاظت، شفا، آسانی، خیر و برکت، بھلائی عطا فرما. ہم سب کو شفا، تندرستی، صحت یاب عطا فرما. ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو معاف فرما. ہم سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت عطا فرما. خیر و برکت عطا فرما. ہر لا علاج بیماری سے، بری بیماری سے، مشکل امتحان سے، آزمائش سے ہم سب کو معاف فرما. بچا دے. ہم سب کی حفاظت عطا فرما دے. ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں. اللہ تو تمام اپنے ہر بندے کی اور خاص طور سے تمام نیک بندوں کی آزمائش لیتا ہے، لیکن ہم کسی قابل نہیں. اللہ ہمیں کسی طرح کی امتحان میں، آزمائش میں مت ڈالنا. ہم سب گناہ گار بندے ہیں. ہم آزمائش کے لائق نہیں. ہم سب کو بنا آزمائش کے، بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو، جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی تمام جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. سب کو خیر و برکت اور حلال روزی عطا فرما. بہتر روزی عطا فرما. روزی روزگار میں سب کی برکت عطا فرما. سب کو ایک اور نیک بنا. ہم سب کو ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. خوب خیر و برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.